الله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفتار محترم آج اکتوبر کی 2 تاریخ ہے اور قرآن فہمی کے قرآنی اصولوں میں ایک اصول جو ہے وہ الکتاب مفصل ہے کہ یہ کتاب قرآن حکیم مفصل ہے۔ اس کے حوالے سے آج ہماری یہ تیسری گفتگو ہے۔ پہلی گفتگو میں ہم نے مفصل کا قرآنی مفہوم لیا اور یہ بتایا تھا کہ مفصل کا جو مفہوم عرف عام میں ہمارے ذہن میں ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈیٹیل سے ہونا، تفصیلات کے ساتھ ہونا، یہ اس کا ثانوی مفہوم ہے، سیکنڈری مفہوم ہے، پہلا مفہوم نہیں۔ پہلا ابتدائی اور بنیادی مفہوم اس کا فصل سے فصل کا اصل معنی فیصلہ کرنا اور فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں جو کنٹروورشل ہوتی ہیں، متنازع ہوتی ہیں، ان کو ہم الگ الگ کرتے ہیں، جدا جدا کرتے ہیں، ان کی جو اصل نیچر یا نوعیت ہوتی ہے اس کو جدا جدا کیا جاتا ہے، اور جدا جدا کرنے کے دوران اشیاء کی جو ماہیت ہے وہ زیر بحث آتی ہے، اس کو تھریش آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر تفصیلات بھی آتی ہیں، لیکن اصلاً اس کا معنی فیصلے کے حوالے سے کیا ہوگا؟ مفصلہ، کہ جس میں فیصلے کیے گئے، فیصلے سنائے گئے، تو یہ فیصلے کا مفہوم۔ اس کے بعد پھر یہ سوال کہ کتاب کا مفصل ہونا کیوں ضروری تھا اور فصل کا ازروئے کتاب اللہ مفہوم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 249 دیکھی تھی۔ سیدنا طالوت علیہ السلام کے حوالے سے فعل ماضی استعمال ہوا تھا، وَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، لما فاصلہ طالوت بالجنود۔ تو وہاں کوئی شخص یہ معنی نہیں کر سکتا کہ جب سیدنا طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ہوئے، بلکہ معنی ہوگا جدا ہوئے، روانہ ہوئے، علیحدہ ہوئے اپنے لشکروں کو لے کر، جو ان کا نصب العین تھا دشمن کا مقابلہ، تو دشمن کے مقابلے کے لیے جب انہوں نے اپنے آپ کو بما اپنی افواج کے آگے بڑھائے۔ اسی طرح کا حوالہ ہمیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حوالے سے سورہ یوسف آیت نمبر 94 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ۔ اسی طرح پھر ہم نے 32/25 میں، 22/17 میں، 60/3 میں یوم الفصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حوالے سے کہا یوم الفصل یعنی وہ دن، پیریڈ، ٹائم، زمانہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، ہاں جی، اور فیصلوں کے نتیجے میں جزا و سزا اور وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو وہاں بھی جو یوم الفصل ہے وہ تفصیلات کے حوالے سے نہیں ہے یوم الفصل، بلکہ اصلاً تو فیصلہ ہے، اور فیصلے کے نتیجے میں اگر تفصیلات بھی زیر بحث آ جائیں تو وہ اس کی سیکنڈری حیثیت ہے۔ یعنی یہ ہمارا درس تھا کہ جس میں ہم نے فصل کے حوالے سے قرآنی استعمالات اور فصل یا مفصل کا مفہوم قرآنی استعمالات سے اخذ کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اس کے بعد آج کا درس جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ازروئے کتاب اللہ، کتاب کے مفصل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ازروئے کتاب اللہ، کتاب کا، قرآن کا مفصل ہونا کیوں ضروری تھا، اور اس کی مصلحتیں کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، اور ان حکمتوں اور مصلحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خود بیان کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو وہ مسالے کیا کیا ہیں؟ اس ضمن میں ہم اسی سورہ
انعام کی پہلے آیت نمبر 97 اور 98 لیں گے اس کی اسی سورہ الانعام جو اس وقت 114 ہے، تو اسی کی آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ وہی تو ذات ہے کہ جس نے قرار دیے، بنائے، ٹھہرائے تمہارے لیے نجوم، اس عام میں چاند، یہ ستارے، نجوم، کواکب سارے کیوں ٹھہرائے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، منزل تک پہنچ سکو، تحتدی منزل تک پہنچ، منزل کا عطا پتہ حاصل کر سکو، فی ظلمات البر یعنی خشکی، یعنی جنگلات، یعنی تاریک رات میں جنگلات میں جب سفر، صحرا میں جب سفر، صحراؤں میں جنگلات میں خشکی بار رات کے وقت جو ظلمات قائم ہوتے ہیں تو ان کے اندر راستہ ملنا مشکل ہوتا ہے، تو ستاروں کی مدد سے جہات اور سمت وغیرہ کا تعین کرتے ہیں، اور پھر فرمایا والبحر، اور سمندر کے اندر بھی ستاروں کی مدد سے جہازران اور ملاح جو ہے وہ اپنے راستے معلوم کرتے ہیں، منزلوں کا عطا پتہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اپنی آیات کو فیصلہ کن انداز، فیصلہ کن حیثیت عطا فرمائی تاکہ ہماری آیات کی اس فیصلہ کن حیثیت سے مستفید ہو سکے، فائدہ اٹھا سکے وہ قوم جو علم کی متمنی ہو۔ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ نجوم سے ہم سورۃ الواقعہ میں پہنچے تھے، اور قسم عظیم کے حوالے سے بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم، یاد ہے اصل خان سورۃ الواقعہ میں کہ یہ نجوم کے ساتھ جو تفصیل کا سارا ذکر آیا ہے، تو یہ سورہ الواقعہ اور آیت نمبر 75-76 میں کیا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون تجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اب یہاں پر ہم بطور گواہ پیش کرتے ہیں بے مواقع النجوم، مواقع اس کی جمع ہے موقعن، موقعن، تو موقعن کا کیا یہ سب مواقع النجوم کا کیا معنی؟ ستارے گرنے کی جگہ ہیں جہاں پر ستارے گرتے ہیں، ہے یہاں پر مصدر میمی ہے، یہ ظرف زمان یا مکان نہیں ہے بلکہ نجوم کا اترنا، وقوع پذیر ہونا، ان کا اپنی سچویشن پر صادق آنا، اور یہاں پر نجوم سے مراد نجوم قرآن ہے۔ اس طرح خارجی کائنات کے اندر نجوم ہیں، شموس ہیں، اقمار ہیں، اسی طرح انسانی دنیا کے اندر بھی شمس ہے، قمر ہے، نجوم ہیں، کواکب۔ انسانی دنیا کے اندر سب سے بڑا شمس قرآن ہے،
اور قرآن کے ترجمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور پھر امت جو ہے اس کی حیثیت بھی قمر کی بھی ہے۔ ہاں، اور اسی طرح جو قرآن کی آیات ہیں یہ آیات بھی نجوم ہے، اور والنجم اذا ہوا کے اندر بھی دراصل یہی مفہوم تھا۔ تو بمواقع نجوم، نجوم قرآن، نجوم قرآن آیات فرقان کا آہستہ آہستہ نزول پذیر ہونا، اور بے شک یہ قرآن حکیم کی آیات کا نزول ایک بہت بڑی قسم ہے، دلیل ہے، شہادت ہے۔ کاش کہ تمہیں علم قرآن کا صحیح معنی میں علم ہو، اور آگے خود ہی کھول دیا انہو سے کہ وہ مواقع نجوم کیا ہے، وہ ہے قرآن عظیم۔ انہو لقرآن کریم، تو بے شک یہ ہے قرآن کرم والا، جود والا، بخشش والا، عطا والا، فضل و کرم والا۔ اور یہ قرآن کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، فی کتاب، کتاب کا معنی قانون، ایک ایسے قانون حیات، دستور حیات کے طور پر کہ جو دستور حیات کا مقنون ہے، طے در طے، طے در طے، جس کے مختلف لیولز ہیں، آسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں۔ تو وہ قرآن جو ایک ایسا دستور حیات کہ جس دستور حیات کو جس زمانے مکان میں بھی اپنایا جائے گا، نافذ کیا جائے گا، تو اس کے اوپر وہ پوری طرح منطبق ہوگا۔ کسی دور کے انسان کے مسائل اور معاملات میں قرآن عاجز نہیں آئے گا۔ اور لا یمسہ الا المطہرون، یہ خبر ہے، امر نہیں ہے، یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ مطہر کے سوا کوئی اس کو مت چھوئے، تو یہ فعل امر نہیں ہے، یہ بتایا تھا، بلکہ یہ فعل کیا ہے؟ فعل مضارع منفی بطور خبر، اور مطہرون سے مراد متطہرون نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں مطہرون کو متطہرون کے معنی میں سمجھا گیا ہے، اور متطہرون کا معنی طہارت جسم، یعنی وضو کرنا، نہا لینا، اور جو اس طرح کی جنبی حالت ہوتی ہے اس سے پاک صاف ہونا۔ تو یہ ایسی بات نہیں، یہ ہے مطہرون، متطہرون نہیں ہے، مطہرون۔ اور یہ مطہرون جو ہے اس کا مفصل بیان سورہ التوبہ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ جو تطہرہم ہے، تطہر یہ باب تفعیل ہے، رسول اور رسول کا قائم مقام مطہر ہے، اور جو اس پروسیس سے گزرے گا وہ مطہر ہے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون، نہیں رسائی ہوتی، نہیں مس کرتے، نہیں چھوتے، یعنی نہیں اس سے فیضیاب ہوتے مگر وہی جن کے اندر سے ہرس، لالچ، بخل، یعنی جو اوصاف ذمیمہ ہیں، ان سے جب انسان اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے نظام کے تحت، تو پھر یہ حقائق خود بخود قلب انسانی میں اپنا تسلط اور نفوذ جماتے چلے جاتے ہیں، اور تنزیل من رب العالمین۔ تو یہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ میں نے بتانا یہ تھا کہ یہ جو نجوم ہیں، نجوم یہ دو طرح کے ہیں، ایک نجوم مادی اور ایک نجوم معنوی، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ دو پیرلل نظام ہیں، ایک جو میٹیریلزم کو ڈیل کرتا ہے، اور ایک دوسرا پیرلل نظام ہے کہ جو ہماری ذات کو، آئی این ایس، ایگو ہوڈ، ہماری اسپرٹ جسے کہتے ہیں اسپرچول نظام کہہ لیں، مادی نظام اور روحانی نظام۔ لیکن روحانی نظام اس لیے ہم نہیں کہتے کہ روحانی نظام بوجہ رہبانیت کے، رہبانیت، خانقاہیت، تصوف، وہ اس انداز میں متعارف ہے کہ جس میں باڈی کی نفی ہوتی ہے، ترک دنیا، ترک دنیا کی وجہ سے روحانیت جو ہے وہ ایک منفی اور سلبی کنسیپٹ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم اسے نظام معنوی، یعنی ایک ایسا نظام جو جسم اور جان
یا باڈی اور اسپرٹ دونوں کا مجموعہ ہے. تو میرے مطلب ہے کہ یہ نجوم دو طرح کے ہیں، شموس بھی دو طرح کے ہیں، اقمار بھی دو طرح کے ہیں. تو یہ پیرلل نظام چلتا ہے. اور اسی ضمن میں میں نے وہ آپ کو ایک حوالہ لکھایا تھا 14/46 کا، کہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور بے شک انہوں نے اتنی بڑی بڑی سازشیں کی کہ ان سازشوں کے نتیجے میں وہ کیا چاہتے تھے، لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ پہاڑ جو ہیں وہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں، پہاڑ اپنے مقام سے سرک جائیں، پہاڑ اپنے مقام پر نہ رہیں. تو سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک کسی دور کے کفار نے یہ قطعاً کوشش نہیں کی کہ پہاڑوں کو، کوئی ہمالیہ کو، احد کو، جبل عرفات کو اپنے مقام سے ہٹایا جائے، بلکہ مراد وہاں پر یہ ہے کہ جو جبال راسخہ ہیں دعوت قرآنیہ کے اندر، ان کو ان کے مقام سے اگر ہٹا دیا جائے تو وہ دعوت جو ہے وہ ان کے خیال میں کولیپس ہو جائے گی، نیچے بیٹھ جائے گی. وہ اس کے پلرز، اساسی جو پلرز ہیں، اگر وہ گر جائیں تو وہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے. تو یہ ان کا مقصود تھا. اس تفصیل سے یہاں پر ارشاد فرمایا لِقَوْمٍ یعلمون. تو اس میں گویا کہ قرآن کنسیپٹ آف نالج، جس کا سب سے بڑا جو مظہر ہمارے سامنے آتا ہے وہ 17/36 اور 37 میں، کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر. تو اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. آپ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی تفصیل کے حوالے سے ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. ہاں 6:68 98 پہلے 7 اور اب 8 99. ہاں نہیں، یہ ایک آیت کا فرق ہے. ہاں 98 بھی ہوگی اور وہ دوسری بھی. اس میں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی تو ذات ہے، وہی ذات تو اللہ ہے. کون سی ذات؟ کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا انشأکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے، اب یہ جو الفاظ ہیں خالقانی کا، انشاء کا، پھر مفرد کی بات نہیں کی، یعنی یوں نہیں فرمایا انشاء کا، بلکہ سب کے سب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انشأکم، اس نے تم سب کے سب کو الگ کیا ہے، الگ کیا ہے نفس واحدہ سے. انشاء جو ہے یہ ہے اس کی جو 22 سٹیجز نشو و نما ہے، یعنی خلق تو ہے قالب کے حوالے سے الگ پیٹرن، اور اس پیٹرن کو نشو و نما دینا تدریج، ہاں بتدریج، یعنی اس کو چھوٹے پروسیس سے، ابتدائی پروسیس سے اس کو آگے بڑھانا، اگلی سٹیج. ہاں تو یہ نفس واحدہ سے مراد وہ جسے یا خلیہ کہتے ہیں، وہ مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. ایک سٹیج آتی ہے کہ جب اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے یا الگ الگ اس میں دو ہو جاتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مرد اور عورت کے اعضاء میں یعنی مشابہت بھی ہے اور تنوع یا امتیاز بھی ہے. تو یہ خلق انسانی کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی اس میں ان تفصیلات کو لیں گے. صرف ایک حوالہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ جو نفس واحدہ ہے، تو ہمارے مذہبی ذہن میں نفس واحدہ سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام کو لی ہے، کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، نوع انسانی کو حضرت آدم سے پیدا کیا،
اور پھر اس حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی جو زوجہ ہے یعنی سیدہ حوا، ان کو پیدا فرمایا. تو اس طرح یہ کہتے ہیں ان کی کوئی کہتا ہے پسلی سے پیدا، کوئی کہیں سے بدل. پھر آگے تصور آئے گا کہ وہ تو پھر ان کی ایک معنی میں بیٹی بن گئی، بیوی بھی بن گئی. پھر آگے چلے گا کہ وہ 2 بیٹے صبح، بیٹا بیٹی، اور 2 بیٹے شام یعنی بیٹا بیٹی، اور پھر صبح کی بیٹی شام کا بیٹا، شام کا بیٹا صبح کی بیٹی، ان کی آپس میں شادیاں کرائیں گے. تو پھر کہا یہ جی اس شریعت میں یہ چیز جائز تھی. تو یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، یہ حقیقت پہ مبنی حقائق نہیں ہے بالخصوص کتاب اللہ کے حوالے سے. لیکن ایک حوالہ میں آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ان کے 30/21 میں 30/20-21 دونوں لے لیں. 30 سورہ روم ہے، آیت کی 30-22. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن طِینٍ، اور اس اللہ تعالیٰ کے وجود باجود پر جو دلائل ہیں، آیات ہیں، ان میں سے یہ کہ اس نے خلق کیا ہے تم سب کو تراب سے. آپ جب حضرت آدم کے بارے میں خالقہ من تراب، تو وہاں کہتے ہیں بس ڈائریکٹ مٹی سے خلق کیا. اب یہاں بھی ہم سب کو خالقہ کم، ہم سب کو خلق کیا. کس سے خلق کیا؟ تراب، مٹی سے پیدا کیا. اب یہ کہ کیا ہم سب براہ راست مٹی سے پیدا ہوئے اور درمیان میں ہمارا ماں باپ کا واسطہ نہیں ہے؟ یعنی تراب سے ہونے کے باوجود ہم ماں باپ سے پیدا ہوئے. تو یہ تراب یا تو ترابیت مراد ہے، ترابیت یعنی جس طرح خالقکم من ضعف، اسی میں آئے گا یہ جو ہے نا اس سورہ ہمارے سامنے آ رہی ہے روم ہے، ترابیت. یہ مثلا یہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں، ہاں یہ آیت 54 کو ذرا ذہن میں لائیں، اسی سورت 30/54، اور ہم سب کے حوالے سے گفتگو ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلق کیا تمہیں. کہاں سے خلق کیا؟ من ضعف، اس کا لفظی معنی ہوگا ضعف سے خلق کیا. ضعف کوئی چیز ہے، یعنی ضعف کمزوری جسے ہم کہتے ہیں، کمزور ہونا، ناتواں ہونا، قوت و طاقت کا نہ ہونا، اس سے تمہیں خلق کیا. یہاں خالقکم من ضعف کا کیا معنی ہوا کہ تمہاری تخلیق پر ایک ایسا دور آیا ہے کہ جس دور میں تم ضعیف تھے. اصلا ماں کے پیٹ سے لے کر انقوام شباب تک بڑھتے کہاں سارا ہمارا ارتقاء ذوف سے قوت کی طرف ہے. تو یعنی ذوف یہاں کوئی میٹیریل تھنگ نہیں ہے. جس طرح فرمایا کہ خالقکم، تمہیں خلق کیا، من عجل، جلد بازی سے. تو جلد بازی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے خلق کیا ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کے اور تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے. تو من تراب اس کا ایک معنی یہ ہے ترابیت، اور تاربا یترب تربم و ترابا اصل اس کا معنی ہوتا ہے ڈھل جانا، ڈھال لینا، ڈھلنا. جب تارب یترب تربم و ترابا، ہاں اس کے اندر اصل چیز جو ہے وہ استعداد و صلاحیت کہ وہ جس پیٹرن میں آپ اسے ڈال دیں وہ ڈھل جائے. یعنی استعداد و صلاحیت کسی چیز کی جسے ہم کہتے ہیں لا آف اڈاپٹیبلٹی، کہ خارجی حالات، ظروف، انوائرمنٹس میں جو تبدیلی آتی ہے، یہی ترابیت دراصل نوع انسانی کی بقا کا راز ہے. یعنی وہ انواع، وہ اسپیسیز، وہ انواع
کہ جو خارجی ماحول کے ساتھ اپنے تعلق نہیں بنا سکی، انوائرمنٹس میں چینج آنے سے وہ اپنے نفسیاتی وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کر سکی نئے ماحول کے ساتھ. اور آج ہم میں سے کوئی شخص یعنی نئے ماحول میں آئے اور نئے ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہو تو ماحول تو کمپریہنسو ہے، اس کو تو ایک فرد ایک دن میں تبدیل نہیں کر سکتا. ماحول جو ہے وہ تو کمپریہنسو ہے، وہ جامع ہے، وہ محیط ہے، وہ گھیرے ہوئے ہے، اور اس کو چینج کرنے کے لیے لمبی عمر اور لمبی جدوجہد درکار ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کی چینج کی طرف جائیں تو چینج کی طرف جاتے جاتے خود ہی ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ دیکھا جائے کہ یہ انوائرمنٹس مثبت ہے یا منفی. اگر مثبت ہے تو اس کے مطابق اڈاپٹ کر لیا جائے اپنے آپ کو، منفی ہے تو وہاں سے مہاجرت کر لی جائے، ہجرت کر لی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے. تو ترابیت کیا ہے؟ ترابیت دراصل نوع آدم کا، نوع انسانی کا خارجی حالات کے ساتھ مطابقت کر لینے کا فن. اٹ از اے آرٹ. یہ ایک فن ہے، یہ ایک استعداد ہے، یہ ایک صلاحیت ہے، یہ خوبی اور کمال ہے کہ خارجی حالات کے ساتھ اپنی مقصدیت کے پیش نظر ہم آہنگ ہونا یہ فن ہے. اس کے لیے تربیت درکار ہوتی ہے. ہر انواع مٹ گئی خارجی ماحول کی تبدیلی سے، وہ اپنے نظام میں وہ تبدیلی نہ لا سکی، ختم ہو گئی. تو میرا کہ یہ جو فرمایا کہ قوہ اس نے تمہیں خلق کیا ضعف سے، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضعف کے بعد قوت. اور یہاں جو جعل ہے، ابھی میں ایک حوالہ لکھانا چاہوں گا جعل کے بارے میں، اس کو بھی ایک بنیادی ہر چیز کے بارے میں ایک دو حوالے اگر ہمارے سامنے بنیادی آ جائیں تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اسی جعل کے حوالے سے بھی ایک حوالہ لکھانا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ ضعف کے بعد قوت، یعنی یہاں جعل معنی بنانے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ قرار دینا، ٹھہرانا. یعنی اس نے یہ قانون ٹھہرایا کہ تم ضعف سے قوت کی طرف بڑھتے ہو، کمزوری سے طاقت کی طرف. اور پھر کیا ہے؟ ثم جعل من بعد ضعف من بعد قوت ضعفا وشیبا. پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر کمزوری آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے. تو اب بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح جب ایک کمال پر پہنچایا تو پھر زوال کیوں دیا. یعنی ہمیں موت جو ہے، موت وہ یوں نظر آتا ہے جس طرح ڈسٹریکشن ہے، تخریب ہے، بڑی ناہموار چیز ہے. لیکن جو موت ہے یہ بھی رحمت ہے، خیر ہے، کیونکہ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تب جب اللہ رحمان و رحیم ہے اور رحمان و رحیم نے موت کا قانون ٹھہرایا ہے، تو رحمان و رحیم کی طرف سے ٹھہرائے ہوا قانون شر نہیں ہو سکتا. وہ خیر ہی خیر ہے، موت بھی خیر ہے. یعنی قوت کے بعد ضعف اور شیبہ کا آنا یہ بھی رحمت ہے، کیونکہ اگلی جو سٹیج ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اس سے اگلی بھی جو سٹیجز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. ان عظیم سٹیجز میں، مراحل میں داخل ہونے کے لیے موت جو ہے وہ اساسی دروازہ ہے، بنیاد ہے. تو فرمایا یخلق اللہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اور وہ اللہ خلق کرتا ہے اپنی مشیت کے مطابق، جیسا کہ وہ پسند فرماتا ہے، جیسا کہ وہ چاہتا ہے. اور اس کا چاہنا ایسے ہی نہیں اناب شناب. العلیم، وہ بر بنا علم ایسا فیصلہ کرتا ہے، بر بنا علم. اور بر بنا علم جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ القدیر ہے،
یعنی اس اپنے علم سے جس چیز کو ٹھہراتا ہے پھر اس کو قاعدے قانون کو اور اس کی تکمیل تک پہنچاتا ہے، نفاذ پذیر کرتا ہے، اس کے راستے میں کوئی مزاحمت کرنے والا جو ہے وہ مزاحم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یہاں پر جو قوہ کا لفظ ہے اور ذوف کا لفظ ہے اور یہاں پر جو جعلہ ہے، تو بالکل اسی طرح یہ جس وقت ہمارے سامنے تھی من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ ترابیت نے انسان کو بشریت کی سٹیج پہ پہنچایا۔ ترابیت سے انسان بشریت کی سٹیج پہ پہنچا، اور بشریت کی سٹیج کیا ہے؟ بشریت کی سٹیج کیا ہے؟ وہ بھی قرآن کہتا ہے ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ بشر وہ سٹیج ہے، بشریت کی وہ سٹیج ہے کہ جب انسانیت ترابیت سے نکل کر انتشار، نشرہ، اور پھر یہ باب افتعال ہے انتشارہ، کہ جب مزاحمت کر رہا تھا نا ماحول کے ساتھ، یعنی ترابیت نے ایک کشمکش کی کیفیت تھی، انوائرمنٹ کے ساتھ لڑنا تھا، انوائرمنٹس کو ہارنس کرنا تھا، انوائرمنٹس کو، حالات کو کنکر کرنا تھا، اور جب وہ اس دور سے آگے نکل آیا، یعنی اس کے وجود کے راستے کی جو مشکلات تھیں، مثلا ماحول کو جانتا نہیں تھا، آندیاں آتی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، غیر مساعد حالات غیر مساعد حالات کا جبر اس پہ چھایا ہوا تھا۔ تو جب یہ جبر کی پہلی سٹیج اس نے کراس کر لی، اور یہ ہے کہ جب انسان نے آلات سازی کو، انسٹرومنٹس کو، یعنی فطرت کی جو عطا کردہ استعدادیں تھیں، ان پر جب اس نے اپنی عقل سے اپنی داخلی صلاحیتوں کا جب اضافہ کیا، مثلا اب ایک حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے، انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، لومڑ بھی ہے مثلا، انسان بھی ہے، دونوں کو مثلا انگور چاہیے، اور وہ بلندی پر ہے۔ تب حیوان کیا کرتا ہے؟ حیوان اس بلندی تک پہنچنے کے لیے آلات انوینٹ نہیں کرتا، آلات سازی نہیں ہے۔ ہاں، حیوانوں کے اندر آشیانہ سازی میں، گھونسلہ سازی میں، شیلٹر بنانے میں ایک استعداد ہے، لیکن وہ جتنی ہے اس میں اضافہ نہیں ہے، وہ محدود ہے فطرت کی طرف سے، اس لیے صناعی با کمال ہے۔ یعنی یہ جو آپ کی شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے، حتیٰ کہ یہ جو مکڑا جالا بناتا ہے، اور اسی طرح بعض اور طیور جو اپنا بناتے ہیں، تو یہ با کمال ہے، یعنی فنکاری کے حوالے سے، ریاضیات کے حوالے سے، ریاضیاتی علوم کے حوالے سے بے پناہ اس کے اندر ندرت اس معنی میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بس یہ ہے کہ پہلے دن سے شہد کی مکھی جو بنا رہی آج تک بنا رہی ہے، یعنی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے، اس میں کوئی نئی ڈائمنشنز کا جو ہے نا ادراک کرنا، اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے انوینشن جو ہے وہ اس انسان میں ہے، جبکہ خالی کائنات میں یہ بات نہیں ہے۔ بشر وہ سٹیج ہے کہ جب وہ ترابیت کی سٹیج سے نکل کر انتشار، یعنی ہر طرح کے ماحول، یعنی ماحول پر غالب آ گیا، اور ماحول پر غالب آ کر جس طرح آپ کسی علاقے کو فتح کر لیں، مثلا
تو جب تک آپ فتح نہیں کرتے آپ کی فوج بڑے سست اور محتاط طریقے سے ایڈوانس کرتی ہے، چوکنے پن سے، بیداری سے، ہوشیاری سے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ اور جب ایک علاقہ جو ہے وہ تمام آبسٹیکل سے، مشکلات سے وہ آزاد کرا لیتی ہے، تو اب وہ یعنی پوری قوت سے، طاقت سے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں چاہتی ہے بھاگتی پھرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں نے راستے کی مزاحمتوں کو دور کر دیا ہے۔ تو بشریت دراصل قرآن کہتا ہے بشر وہ سٹیج ہے ثم اذا انتم بشر تنتشرون کہ اب بشر وہ سٹیج آ گئی کہ جب وہ الارض پر یا جو اس کا ڈومین تھا، دائرہ کار تھا، اس میں وہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ نشر اور انتشرہ یعنی زور کے ساتھ پھیلنا، نفوذ کرنا، چھا جانا، جس طرح آری جو ہے نا، آری کو منشار کہتے ہیں۔ تو آری کیا کرتی ہے؟ سلولی، آہستہ آہستہ کاٹتی چلی جاتی ہے، اور ظاہرہ طور پر اگر کوئی دور آدمی کھڑا ہو تو نظر بھی نہیں آتا کہ یہ کٹ رہا ہے، اتنا سلو اس کا پروسیس ہوتا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر اس کو کاٹتی چلی جاتی ہے۔ یہی بس علم انسانی کی پروگرس ہے کہ وہ اپنے مقصود کی طرف آری کی طرح بے آواز طریقے سے بڑھتا چلا جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، اور جو اچیومنٹ وہ ایک مرحلے میں کر لیتا ہے دوسرے مرحلے میں اس کو پائیدار کرتا ہے، وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، وہ اس کے گویا کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ بشریت وہ سٹیج ہے کہ جب اس نے ترابیت کا مرحلہ طے کر لیا، آبسٹیکلز انوائرمنٹس کے، ماحولیات پر جب اس کا قبضہ ہو گیا، اور ماحولیات پر قبضے کی وجہ سے اس کے لیے دائیں بائیں پھیلنا، آگے بڑھنا، غالب آنا، اس کے راستے کھل گئے۔ یہ ایک سٹیج تھی۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا کہ اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ خلق کیا اس نے تمہارے لیے۔ وہاں فرمایا تھا انشأکم من نفس واحدہ، اور الاعراف کی آیت 195 میں من نفس واحدہ، وہاں بھی ہمارے بزرگوں نے آدم اور حوا کر دیا ہے۔ اب یہاں پر اجتماعی خطاب ہے، خالقہ پیدا کیا اس نے، لکم تمہارے نفع کے لیے، من انفسکم، اب انفسکم کا خطاب ہم سب کو ہے کہ ہم سب کے انفس میں سے اس نے خلق کیے ازواج۔ تو اب یہ معنی نہیں ہے کہ مرد عورت سے پیدا ہوا ہے، عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے، یعنی یہاں پر انفس کا معنی حقیقت واحدہ، حقیقت واحدہ یعنی ایک سی جبلتیں، ایک سی عادات، ایک سی خصلتیں، ایک سا مزاج، مرد اور عورت میں سوائے صنف کے تخلیقی پہلوؤں کے جو تخلیقی عوامل ہیں، اور تخلیق کے اندر جو ان کے الگ الگ فرائض اور اس حوالے سے جو عادات کا تفاوت ہے وہ تو مسلم بھی ہے، اس کے ما سوا عداوت میں، محبت میں، علم میں، حکمت میں، رافت و رحمت میں، اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے خلق کیا تم سب کے انفس میں سے ازواجا، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اگر تو عائلی زندگی کے حوالے سے لیا جائے، عائلی زندگی کے حوالے سے، تو وہ تو اس سے مراد ہوگا ذکر اور انثیٰ، میاں اور بیوی، ازواج ہے۔ تو ہر مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے، اور ایک اس کے اندر دوسرا پہلو ہے، اور وہ ہے سوشلائزیشن۔ قرآن چونکہ مسانی ہے،
تو مسانی کا یہ معنی ہے کہ اس کے اندر یعنی اس کے جو پہلو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر اس کو ہم فیملی لائف پر چسپاں کریں، فیملی لائف پر، تو اس میں ذکر اور انثیٰ، میاں اور بیوی وہ آ جائے گا. اور اگر اس کو ہم اجتماعیت پر یعنی سوشل لائف پر، عمرانیات پر، سوشیالوجی جسے کہتے ہیں، اگر سوشیالوجی پر اس کا اطلاق کریں تو یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے ہم مزاج، نفس واحدہ کا معنی ہم مزاج، ہم دل، قرباً اطرابا، قرآن سے اطراب، اطراف طرف کا ایک دوسرا معنی بھی قرآن بیان کرتا ہے. تو انفس یعنی ہم مزاج، ہم گل، یکساں رجحانات. تو اس نے ایک قانون یہ ٹھہرایا کہ انسان ہم مزاج انسان کی طرف کیا کرے، کشش اس میں رکھے، علم والے علم والوں کی طرف، جاہل جاہل کی طرف، ظالم ظالم کی طرف، عدل پرور عدل پرور کی جانب. تو اس سے حیات انسانی کے اندر سوشل ٹائز قائم ہو گئی، اور سوشل ٹائز قائم ہونے سے انڈیویجولزم جو تھا، انفرادیت جو تھی، اس کے اوپر ایک نئی گویا کہ ایک ڈائمنشن یا رخ یا ایک نئی سمت اس کے اوپر اضافہ ہوا اس کا، اور اس نے بھی انسان کو آگے بڑھنے میں مدد پہنچائی. اور یہ جو انفس میں سے ازواج کا پیدا ہونا ہے، سوشیالوجی کے اندر یا فیملی لائف کے اندر، دونوں کے اندر لتسکنوا الیہا، تو یہ ہر ہم مزاج دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. یعنی اگر انسان ہوتے لیکن انسانوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا عمل نہ ہوتا تو کتنی زندگی کے اندر جو ہے بے رخا پن ہوتا، یعنی موت کے مترادف ہوتی یہ زندگی. تو زندگی کے اندر لا آف اٹریکشن رکھا کہ ہم فکر، ہم مزاج افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، قریب آتے ہیں، اور یہ رشتہ خونی رشتوں پر غالب آ جاتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میاں بیوی کے مابین یا انسانی سماج عمرانیات کے اندر، جماعتوں کے اندر محبت خالص، مودت کہتے ہیں خالص محبت کو، اور رحمت کہتے ہیں یعنی رحم مادر، یعنی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، رہنمائی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری و غمگساری کا فیضا انجام دینا. تو ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، تو اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے. اور اگر کوئی قوم فیصلہ کر لے ہم نے تو تفکر کرنا ہی نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ ہی اور ہے. تو یعنی تفکر کے حوالے سے غور و خوض، اور کبھی یہ تفکر پر بات کریں گے تفکر کیا ہے، تو یہ تفکر کرنے والوں کے لیے اس میں آیات ہیں. اور یہ جو اس میں الفاظ جعلہ کے حوالے سے، تو میں اس میں ایک چاہتا تھا ایک حوالہ آپ کے پاس، یہ 62 آیت ہے سورہ یوسف کی. قَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، یہاں پر ہے آیت 12/62. کیا ترجمہ کیا ہے محی الدین بھائی؟ اور یوسف نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شریطوں میں رکھ دو. ہاں عجب نہیں جب بس پہلے تو فتیان کا معنی خادم نہیں ہے، یہی دراصل موسوی جو یوسفی انقلاب تھا اس انقلاب میں فتیان یہ وہ انقلابی کیڈر تھا، جماعت تھی جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس ماحول میں تیار کی تھی، اور انہی فتیان کو آپ نے نظم و نسق میں آگے لائے تھے. جب آپ کا تمکن ہوا، استخلاف ہوا، تمکن ان کو سرزمین مصر میں ہوا، تو انقلابی ذمہ داریاں
تربیت یافتہ افراد کو سونپی گئی، اس لیے وہ انقلاب پھر باہر جانے کے قابل ہوا۔ یہ خادم مجرد نہیں تھے، خدام کا کہہ سکتا تھا قرآن، خادم عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ فتح ہے، فتح، یہ بھرپور، یعنی جو تربیت اور ٹریننگ سے ہمکنار ہو گئے تھے۔ آگے لفظ ہے اجعلو، اجعلو، تو اب وہی جعلا، جعلا جس کا معنی ہم کرنا کرتے ہیں، کرنا، بنانا، تو کیا اجعلو بناؤ تم، بضاعتہم، یعنی ان کے ساز و سامان کو بناؤ تم ان کی وہ بوروں کے اندر، نہیں۔ اجعلو کا یہاں معنی کیا ہے؟ یعنی ٹھہرانا، قرار دینا، رکھ دینا، یعنی جب کوئی چیز لافل ہو، کسی چیز کا قانونی ضابطے کے ماتحت ہونا، اور قانون اور ضابطے کے ماتحت ہو جانے کی وجہ سے اس کو قرار دے دینا، ٹھہرا دینا، رکھ دینا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں وضع کرنا، قرار دینا، ٹھہرانا، تو ٹھہرانا، وضع کرنا، طے کرنا، یہ سارے مفاہیم جعل کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جعل کس مقام پر قرآن میں، کس جگہ پر، کس حوالے سے استعمال ہوا ہے۔ تو جب انی جاعلوں فی الارض خلیفہ آتا ہے تو جعل بس وہ ایک ہی معنی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، پھر قال بھی ایک ہی معنی میں ہوتا ہے، تو اس سے پھر وہ مفہوم گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ یہ جو 98 آیت ہے، 6/98، هو الذی انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع، یہ جو نفس واحدہ سے ہم نشو و نما پاتے ہیں، تو اس کے بعد 2 لفظ استعمال فرمایا، مستقر اور مستودع، مستقر اور مستودع۔ ہر پہلی سٹیج آخری سٹیج کے لیے، یعنی 22 سٹیجز، مثلا نطفہ تراب ہے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر اس کے اوپر عظام ہے، عظام پر فکسون العظام لحمہ ہے، تو ہر نچلی سٹیج کہ جس سٹیج میں ایک چیز ان پروسیس ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بیکمنگ، بینگ وجود، اور اس کی سٹیج ہے بیکمنگ، یعنی جب ایک چیز ان پروسیس ہوتی ہے کچھ بننے کے لیے، تو وہ جو کچھ بننے کی سٹیج میں ہوتی ہے، کچھ تو اپنے مقام پر رہ جاتی ہے اور کچھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو نیچے سے اوپر کی سٹیج کی طرف بڑھ گئی، یعنی ایک سٹیج نیچے ہے، ایک اس کے اوپر ہے، ذل معارج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارتقاء کا ذل معارج، یہ سیڑھیاں ہیں، یہ زینہ ہے، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ نیچے سے چیز اوپر جا رہی ہے۔ تو یہ جو نچلی سٹیج اوپر والی سٹیج کی طرف، پھر وہ اوپر والی سٹیج کی طرف، پھر وہ اوپر والی سٹیج کی طرف، آخر کار وہ اپنے منتہا تک پہنچتی ہے۔ تو مستودع تو وہ ہے کہ جہاں پر ایک چیز امانت کے طور پر ہے، پرماننٹ نہیں، جہاں پر اس نے پرماننٹ طور پر پہنچنا ہے وہ مستقر ہے، مستقر، کہ جہاں پر اس نے جا کر قرار پکڑ لینا ہے۔ تو ایک قرارگاہ ہے اور ایک مستودع ہے۔ مستودع تو ہے یعنی وہ ابتدائی سٹیج، مثلا آپ روٹی کو لے لیں، روٹی پکانا، تو روٹی پکانے کے نیچے ہم کیا آتے ہیں، مثلا گندم ہے، اور گندم سے بھی نیچے چلیں گے تو بیج ہے، پھر کھیت ہے، پھر کھیت کے پیچھے کسان ہے، کسان کے لیے ایک مقصد ہے۔ تو اب یہ جو زمین، پھر اس میں بیج آ گیا، پھر وہ فالق الحب والنوا کے تحت پومپل بنی، پھوٹی اس میں سے، پھر اس کا ڈنٹل، پھر وہ اگلے مرلے میں۔ تو ہر ابتدائی سٹیج اگلی سٹیج کے لیے، ہر سٹیج عارضی طور پر مستقر ہے، یعنی جس وقت وہ عارضی طور پر مستودع ہے تو بھی وہ مستقر ہے،
یعنی کچھ عرصے کے لیے اسے بھی استقرار ہوتا ہے، تبھی اس کی نشو و نما کامل ہوتی ہے، اور اس کامل سٹیج سے اگلی سٹیج کے ساتھ جب اس کا ہم تناسب دیکھیں گے تو وہ مستودع ہے۔ ہر ابتدائی سٹیج اپنی بعد والی سٹیج کے لیے مستودع ہے، اور فی نفسی اس کو دیکھا جائے تو وہ مستقر ہے عارضی طور پر۔ تو یہ مستودع مستقر اور انجام کار المستقر۔ تو اس میں یہ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ مستقر فا داخل کیا، فمستقر و مستودع۔ تو یہ جو فرمایا کہ ہم نے اپنی آیات کو فیصلہ کن انداز میں تمہارے سامنے رکھا تاکہ اس کے نتیجے میں ایک قوم پیدا ہو، اور وہ قوم کیا کام کرے؟ یفقہون، فے قاف اے۔ یہ رفقۂ محترم عربی زبان کا ایک بہت بڑا قانون ہے کہ جہاں پر آواز میں اشتراک ہوتا ہے، آواز میں اشتراک، وہ آواز میں اشتراک، ہاں، تقارب الصوت، صوت آواز کا جو اشتراک ہوتا ہے وہ دراصل معنوی اشتراک کا باعث بنتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے جس طرح میں نے بتایا جہاں سے ہم آغاز میں چلے تھے کہ ایک کا تعلق میٹیریل ورڈ سے ہوتا ہے، اور دوسرے کا تعلق جو ہے وہ ورڈ آف میننگز، ایسنس یا جوہر۔ عالم جوہر اور عالم آراز، یہ دو عالم ہم مانتے ہیں، عالم جوہر ایسنس اور عالم آراز عرض، یعنی طول، عمق، ڈیپتھ، لمبائی چوڑائی، عمق۔ تو یہ جو عالم آراز اور عالم جوہر، ان دونوں کے مابین اشتراک ہے۔ جہاں لفظ میں صوت کا اشتراک ہوگا، وہ کوئی کاغذ ہے اس کو سمجھو تاکہ پھر آگے جو ہے ہاں، یہ اس طرح ہے کہ مثلا ایک لفظ ہے آکالا، آکالا، الف یہ سے حمزہ کہتے ہیں، آکالا، حمزہ، کاف، کتاب والا، لام، آکالا۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے مجید بھائی؟ کھایا۔ اس کا معنی کھانا، آپ فی الحال مصدری معنی کر لیں، کھانا۔ اس میں کیا ہوگا؟ کھانے والا ہوگا یا نہیں؟ کوئی کھائے گا، کھایا ہوا، یعنی دوسری چیز ہوگی وہ چیز جسے کھایا جائے، دوسری سٹیج۔ تیسری سٹیج کیا ہوگی؟ کیوں کھایا، کیوں کھانا، کیوں، اور بما، کس ذریعے سے، کھایا ہوا چیز، لیما کیوں، بیما کس ذریعے سے، ہاتھ سے، چمچے سے، کس ذریعے سے، بیما، اور اینا کہاں کھایا، کہاں، یہ ظرف آئے گا، ظرف زمان بھی اور ظرف مکان بھی دونوں آ سکتے ہیں۔ اب یہ آکالا حمزہ کے ساتھ ہے، اور کاف کون سا ہے؟ کشش والا، کتاب والا، لام ہوئی ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ عین، قاف، لا، آقا، لا،
اب دیکھیے حمزہ مقدم ہے عربی زبان میں، حمزہ پہلے اور عین بعد میں۔ عربی کا ایک عجیب نظام ہے کہ یہ جو الفاظ یا افعال عین سے شروع ہوں گے، عقلا، عالمہ، عبادہ، عاشقہ، تو یہ عین کا اپنا ایک خاصہ ہے، حمزہ کا اپنا ایک خاصہ ہے۔ یعنی یہ جو الفابیٹس ہیں، حروف البنا اسے کہتے ہیں، حروف البنا، جس سے کا سٹرکچر تھی، یہ اینٹیں ہیں، یہ اینٹیں ہیں، اور ان اینٹوں میں سے ہر اینٹ کا اپنا ایک خاصہ ہے، ایک رنگ ہے، کلر ہے، وہ کلر جو ہے وہ ساتھ جاتا ہے۔ اس طرح خالی کائنات میں کوئی نیلی ہو، کوئی سفید ہو، کوئی سرخ ہو، کوئی کالی ہو، اینٹ کا جب ہم ان کا ایک مرکب بنائیں گے تو ہر کلر جو ہے وہ اپنا ریفلیکشن دے گا، وہ اپنا تاثر دے گا، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ایک عقلا، پھر تو ابھی ہم ادھر نہیں جاتے، عقلا، اب یہ عقلا حمزہ والا، حمزہ چونکہ مقدم ہے اس لیے یہ عقلا ہوگا جسم، جسمانی حوالے سے کھانا، جسمانی حوالے سے کھانا، اور جسم مقدم ہے، یعنی جسم ہوگا تو ایسنس یا جوہر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوگا، یعنی یہ اس کی حیثیت اعلیٰ کی ہے، پیٹرن کی ہے، قالب کی ہے۔ اگر قالب نہیں ہے تو جوہر کہاں ظاہر ہوگا؟ اب یہاں عقلا حمزہ کے ساتھ کاف کشش والا لام، کھانا، اب اس کھانا کا ہے جسم کا کھانا، جسمانی کھانا۔ تو اب جسمانی کھانے میں فواکہ، غلہ جات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں آ گئی۔ پھر ان کے پیچھے اقسام، کیوں کھائی جائیں، کس مقصد کے لیے کھائی جائیں، کس چیز کے ساتھ کھائی جائیں، کہاں کھائی جائیں، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اب اس کے برعکس ہے عقلا عین کے ساتھ، تو اب یہ عقلا جو کھانا ہے یہ بھی وہی چیز ہے، اس کے اندر بھی ہم کھاتے ہیں۔ عقلا کھانا ہے لیکن وہ کھانا جو مادی ہے وہ نہیں ہے، اس میں ہم میننگز کھاتے ہیں، حقائق، مفاہیم، مطالب، یعنی وہی کھانے کا عمل ہے۔ اور کھانا بھی کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کو ہضم کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں، پھر اس کے بھی اپنے پروسیس یا لوازمات ہیں۔ تو دفعتاً واحدہ ہم گرم گرم کھا لیں تو اندر کے نظام کو گڑبڑ کر دیں گے، بہت ٹھنڈا کر کے کھائیں تو اعتدال کے ساتھ۔ تو اب یہاں بات عقلا کھانا ہے لیکن جسم والا کھانا نہیں، بلکہ معانی کا، حقائق کا، مطالب کا کھانا، لیکن پروسیس وہی ہے۔ اس کی بھی شرائط ہیں، لوازمات ہیں، اور ان شرائط و لوازمات کو پورا کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو بتانا یہ تھا کہ وہاں پر عقلا حمزہ کے ساتھ ہے، یہاں عقلا عین کے ساتھ ہے، تو یہ صوت کا جو اشتراک ہے وہ پروسیس کی مشابہت پر دلیل ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک کا تعلق عالم آراز کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق عالم جوہر کے ساتھ ہے۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ لقومی یفقہون کو ہم سمجھے کہ فقہ کیا ہوتی ہے۔ فقہ کیا ہے؟ جس کو ہم نے حیض و نفاس کے مسائل بنا کے رکھ دیا ہے۔ فقہ یفقہ، تفقہ یتفقہ، اور پھر اس سے یہ فقہ، یہ فے قاف ہا، اس سے فواقع ہے، فاقہتم و ابا، فاقہ، اور اس کا ہے فواقع، اور یہ قرآن نے استعمال کیا ہے ظلتم تفقہون۔ اب یہ جو فاقہ، یہ پھل جسے آپ کہتے ہیں، مثلا آپ ناریل کا لے لیں، کوئی بھی پھل لے لیں، تو پھل اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیک کر کے دیتی ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ صرف ہمیں پھل ہی نہیں دیتی بلکہ پھل کو پیک کر کے دیتی۔ کوئی چیز ہمیں ان پیکڈ نہیں ملتی، جو چیز ملتی ہے پیک حالت میں ملتی ہے، پریزرو کرنے کے حوالے سے، محفوظ رکھنے کے حوالے سے۔
تو وہ جو فطرت کی پیکنگ ہے، فطرت کی جو پیکنگ ہے، اس پیکنگ کو شیٹر کرنا، توڑ دینا، چیر دینا، اور اس کے اندر جو گودا ہے، مغز ہے، جوہر ہے، اس مغز، جوہر یا مقصود کو پا لینا، یہ اصل میں تفقہ ہے، فقہ ہے۔ رجل فاقہ، رجل فاقہ، رجل فاقہ، ایسا آدمی کیوں کہ اگر آپ کے پاس پھل تو سارے ہوں لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس مثلا ناریل کو توڑنا کیسے ہے، یا انناس کو کھانا کیسے ہے، یا کہیں گیہوں ہے لیکن اس کو ہم پیسنا نہیں جانتے، پکانا نہیں جانتے، تو را مٹیریل جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، را مٹیریل، اس را مٹیریل کو اس پروسیس میں ڈالنا، اس پروسیس میں ڈالنا کہ اس پروسیس کے نتیجے میں آپ کو قلب و نظر کا، قلب و نظر، جسم و جان، اور اس حوالے سے آپ کو راحت بھی حاصل ہو اور سامان نشو و نما بھی۔ تو یہ راحت جسم و جان اور سامان نشو و نما حاصل کرنا اس پروسیس کے ذریعے کہ فطرت نے جو چیز ملفوف کر کے دی ہے، فطرت نے جو چیز ملفوف اور محفوظ کر کے دی ہے، اس ملفوف اور محفوظ شے کی حفاظت اسی لیے کی گئی تھی۔ وہ حفاظت مقصود بھی ذات نہیں ہے، مقصود بھی ذات نہیں ہے، مقصود بھی ذات با حفاظت آپ تک پہنچانا ہے اس چیز کو۔ تو اب وہ جو حفاظت کے ابتدائی لوازمات ہیں ان کو پھاڑ دینا، توڑ دینا، اور اس کے اندر فطرت نے جو امانت رکھی ہے، یعنی